خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھر سے شروع ہونے والی خدمت۔ اعمال کی کتاب 16 باب 11 سے 15 آیت تک۔ بائبل مقدس میں بعض لوگوں کا ذکر بہت کم ملتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ لدیا بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس عورت کا نام صرف اعمال کی کتاب 16 باب میں آتا ہے، مگر اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ایک عورت کو بھی اپنی بادشاہی کے کام میں مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ لدیا کی خدمت سٹیج پر یا پرپٹ پر نہیں تھی، بلکہ ایک کھلے دل، کھلے گھر اور کھلے ہاتھوں سے شروع ہوئی۔ لدیا خدا کی تلاش کرنے والی عورت تھی۔ اعمال 16 باب 14 آیت۔ اور تھیواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خدا نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے۔ بائبل مقدس لدیا کو خدا پرست کہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے خدا کی تلاش میں تھی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہمیشہ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو سچے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں۔ لدیا اپنے کاروبار میں کامیاب تھی، لیکن لدیا نے خدا کو اپنی زندگی میں پہلی جگہ دی۔ آج بھی خدا کو ایسی عورتیں درکار ہیں جو دنیاوی مصروفیات کے باوجود خدا کو اپنی ترجیح بنائیں۔ خدا نے پہلے لدیا کا دل کھولا۔ اعمال 16 باب 14 آیت۔ خدا نے اس کا دل کھول دیا تاکہ وہ پالوس کی باتوں پر دھیان دے۔ پالوس رسول نے منادی کی، لیکن دل خدا نے کھولا۔ یہی نجات کا معجزہ ہے۔ خدمت کی بنیاد انسانی ذہانت نہیں، بلکہ خدا کا کام ہے۔ ایک بند دل کلام سن تو سکتا ہے، لیکن قبول نہیں کرتا۔ جب خدا دل کھولتا ہے تو وہی کلام زندگی بدل دیتا ہے۔ لدیا نے فوراً فرما برداری کی۔ اعمال کی کتاب 16 باب 15 آیت۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ لدیا نے اور اس کے گھر والوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ لدیا کے ایمان کی عملی گواہی تھی۔ لدیا نے سچائی کو صرف سنا ہی نہیں، بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ بہت سے لوگ خدا کا کلام سنتے تو ہیں، مگر فیصلہ نہیں کر پاتے، لیکن لدیا نے فوراً اطاعت کی۔ خدمت ہمیشہ خدا کی تلاش سے شروع ہوتی ہے، پھر خدا دل کھولتا ہے اور انسان فرما برداری کرتا ہے۔ لدیا کی خدمت ایک خدا ترس عورت جس نے اپنے گھر کو خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اعمال 16 باب 15 آیت۔ لدیا نے اپنا گھر خدا کی خدمت کے لیے کھول دیا۔ لدیا نے صرف اپنا دل ہی نہیں، بلکہ اپنا گھر بھی خدا کے کام کے لیے کھول دیا۔ اس زمانہ میں پالوس اور اس کے ساتھیوں کے لیے رہائش کا انتظام اتنا آسان نہیں تھا، مگر لدیا نے محبت اور ایمان کے ساتھ ان کی خدمت کی۔ یہ محض مہمان نوازی نہیں تھی، بلکہ انجیل کی خدمت میں عملی شراکت تھی۔ بعض لوگ منادی کرتے تو ہیں، بعض لوگ منادی کرتے اور بعض اپنے وسائل سے منادی کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ خدا دونوں خدمتوں کی قدر کرتا ہے۔ لدیا کا گھر ابتدائی کلیسیا کا سہارا بنا۔ اعمال 16 باب 40 آیت میں جب پالوس رسول اور سلاس قید سے رہا ہوئے تو وہ سیدھے لدیا کے گھر گئے، جہاں ایماندار جمع تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لدیا کا گھر فلپی کلیسیا کے اجتماع کا ایک اہم مقام بن چکا تھا۔ خدا نے ایک کاروباری عورت کے گھر کو اپنی بادشاہی کے کام کے لیے استعمال کیا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا صرف عبادت گاہوں میں نہیں
बल्कि उन घरों में भी काम करता है जो खुदा के लिए खोलते हैं। लुदिया की जिंदगी आज की ख़वातीन के लिए एक नमूना। लुदिया की जिंदगी में चंद नुमायां खूबियां थीं। नंबर 1, वो खुदा की तालिब थी। नंबर 2, उसने कलाम को कबूल किया। नंबर 3, उसने फौरन फरमाबरदारी की। नंबर 4, उसने अपने वसाइल खुदा के काम के लिए इस्तेमाल किए। और नंबर 5, उसने अपने घर को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। लुदिया ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई मौजज़ा नहीं किया, और ना ही वो रसूल थी, लेकिन उसने अपना दिल, अपना घर, खानदान और वसाइल खुदा के सुपुर्द कर दिए। इसलिए उसका नाम अंजील मुकद्दस में हमेशा के लिए महफूज हो गया। आज सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि ये है कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, क्या हम उसे खुदा की खिदमत के लिए वक्फ करते हैं? आज खुदा हमसे यही सवाल करता है। क्या हमारा दिल भी लुदिया की तरह खुदा के कलाम के लिए खुला है? क्या हमारा घर भी खुदा की खिदमत का मरकज़ है? और क्या हमारी ज़िंदगी एक खुला हुआ दिल, दूसरों के लिए बायस बरकत है? एक खुला हुआ दिल, एक फरमाबरदार जिंदगी और एक खुदा के लिए वक्फ घर हमेशा खुदा के काम में बरकत का सबब बनते हैं। आमीन।